قیام پاکستان سے قبل ہم بٹھنڈا میں، جو اس وقت ریاست پٹیالہ کا ایک شہر تھا، بہت بڑا ریلوے جنکشن ہے، رہتے تھے۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے اور وہ اکثر دلی اور شملہ آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ شملہ کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، خاص طور پر اس گاڑی کا احوال سنایا کرتے تھے جو 102 چھوٹی بڑی سرنگوں میں سے گزر کر کالکا سے شملہ تک آتی جاتی تھی۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ 102 سرنگوں میں سے گزرنے والی ٹرین میں بیٹھ کر شملہ آنے جانے کا یہ بہترین موقع ہے، مگر پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ ہمارے پاسپورٹوں میں شملہ اور چندی گڑھ کے ویزے نہیں ہیں، اور میں کسی ایسی جگہ کا سفر نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں جانے کی باقاعدہ اجازت مجھے حاصل نہ ہو۔ 9 برس پہلے میں اپنے پچھلے سفر کے دوران میں دہلی میں بھارتی محکمہ داخلہ سے بٹھنڈا اور آگرہ کے لیے 2 دن کے ویزے حاصل کر کے بٹھنڈا میں اپنا گھر اور آگرہ میں شاہجہاں کا تاج محل دیکھنے گیا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی اس وقت بھی میرے ہمراہ تھیں۔ میری بیٹی اس وقت 11 برس کی تھی۔ اس نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ میرے والد کو 1947 اگست کے دوران بٹھنڈا سے لاہور آنے والے ایک قافلے میں فسادیوں نے میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا تھا۔ میری عمر 47 میں 6 برس کی تھی۔ میں بٹھنڈا میں قدیم تاریخی قلعہ کے قریب محلہ مولویاں میں رہا کرتا تھا۔ یہ محلہ مولویاں میرے اجداد کی نسبت سے محلہ مولویاں کہلاتا تھا۔ 6 برس کی عمر میں جب 1947 میں قیام پاکستان کا اعلان ہونے والا تھا، میں ہندو اور سکھ بچوں کے ساتھ گلی میں جلوس نکالا کرتا تھا اور پاکستان اور آزادی کے مفہوم کو سمجھے بغیر سنا سنایا نعرہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان لگاتا تھا۔ ہندو اور سکھ بچے میرے ہم عمر و ہم محلہ بھی میرے ساتھ یہ نعرہ لگاتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ نعرہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک کھیل تھا۔ کبھی کبھی تو ہم یہ نعرہ لگاتے لگاتے اور ہاتھوں میں پتنگ والے ہرے کاغذ کی بنی جھنڈیاں اٹھائے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے اور اپنی ماؤں اور بڑی بوڑھیوں کے سامنے نعرے لگاتے۔ ان میں سے اکثر اسے بچوں کا کھیل ہی سمجھتی تھیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی تھیں کہ جاؤ باہر گلی میں جا کر کھیلو۔ میرا ایک سکھ دوست سرون سنگھ، جو میرا پڑوسی بھی تھا، عمر میں مجھ سے 2-3 سال بڑا تھا۔ ہم سب کو پتنگ والے ہرے کاغذ کی جھنڈیاں بنا کر دیا کرتا تھا اور ان کے عوض ہم سے 1 پیسہ لیا کرتا تھا۔ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہندو، سکھ اور مسلمان بچوں کے ہاتھ مسلم لیگ کے جھنڈے فروخت کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ایک کھیل تھا۔ سرون سنگھ کا بڑا بھائی جوان تھا اور کانگریس اور مسلم لیگ کے فرق کو سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے شراب کے نشے میں اپنے چھوٹے بھائی سمیت ہم سب بچوں کی پٹائی کی۔ وہ بار بار نشے میں چیختا تھا، نہیں دیں گے پاکستان، اور اس کے چھوٹے بھائی میرے دوست سرون سنگھ نے مار کھا کر روتے ہوئے اچانک اس کی شراب کی بوتل اٹھا کر دیوار میں دے ماری تھی۔
اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پال سنگھ غصے میں بھر کر ٹوٹی بوتل اٹھائے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے بڑھا۔ وہ بھاگ کر اپنے بوڑھے دادا کے پاس پہنچ گیا۔ دادا نے روتے ہوئے سرون سنگھ کو اپنی گود میں چھپا لیا، اور جب پال سنگھ اس کے پاس آیا تو دادا نے اسے ایک گندی سی گالی دے کر کہا، اوئے ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ؟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ پتا ہے پاکستان کی ہے؟ اور پھر اپنی صدری روئی بھری واسکٹ کی جیب سے چاندی کے 2 روپے نکال کر پال سنگھ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تھا، تیری شراب روڑ گئی ہے، جا ہور لے کے پی لے۔ پھر دادا نے روتے ہوئے پوتے کو چپ کرانے کے لیے نعرہ لگایا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، جسے سن کر سرون کے باپ نے اپنے باپ سے کہا تھا، بھائیا یہ کی پیا سکھاؤنا ہے نیانیاں نوں؟ اور اس نے کہا تھا، اوئے نیانے تے نیانے ہوندے نے۔ مجھے یاد آیا قافلے پر حملہ ہو چکا تھا۔ فسادیوں نے میرے والد کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا تھا۔ گنڈاسے کا ایک وار میرے والد کے سر پر پڑا تھا، اور جب وہ گرے تو دوسرا ان کی گردن پر۔ میرے والد کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ میری والدہ گمسم کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کی انگلی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ قافلے کے لوگ بکھر چکے تھے۔ فسادی میرے والد کو شہید کر کے سب کچھ لوٹ کر جا چکے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ادھر ادھر کھیتوں میں پناہ لینے والی قافلے کی بکھری ہوئی ٹولیوں کی تلاش میں تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو جھنجھوڑ کر کہا تھا، چلو ماں بھاگ چلیں، نہیں تو میں بھی مار دیا جاؤں گا۔ اور پھر میری ماں اپنی گود میں میرے 1.5 سالہ چھوٹے بھائی کو اٹھائے بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی ایک طرف کو چل پڑی۔ کھیتوں میں ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمی کراہ رہے تھے۔ فسادیوں نے جوان مردوں کو چن چن کر شہید کر دیا تھا۔ لڑکیوں اور عورتوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور بوڑھی ادھیڑ عمر عورتوں اور بچوں کو زخمی کر گئے تھے۔ قافلے کی بکھری ہوئی ٹولیاں ایک نہر کے کنارے جمع ہو رہی تھیں۔ پاکستان کی سرحد کو جانے والا راستہ کھو گیا تھا۔ رات اپنے کالے پر پھیلا رہی تھی۔ مر جانے والوں کو رونے اور بچھڑ جانے والوں کو ڈھونڈنے کے لیے آنسو تھے نہ اجالا۔ سب کی مایوس نگاہوں میں اندھیرا تھا۔ 250-300 مردوں اور بچوں کے قافلے میں 50-60 زخمی بوڑھے ادھیڑ عمر عورتیں اور بچے ایک نہر کے کنارے جمع تھے، اور ایک دوسرے میں سما کر کسی آئندہ متوقع حملے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 9 برس پہلے جب میں ویزا لے کر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بٹھنڈا میں اپنا گھر دیکھنے پہنچا تھا تو مجھے متذکرہ بالا واقعات یاد آئے تھے، اور آج ساقی صاحب کی طرف سے شملہ دیکھنے کی دعوت ملنے کے بعد مجھے ایک بار پھر بٹھنڈا یاد آ گیا تھا۔ ساقی صاحب ریڈیو گرام کے ریکارڈ پلیئر پر غزلوں کا ایک لانگ چلے چلا کر اپنی بیگم کے ساتھ کھانے کی میز کا جائزہ لینے کے لیے اندر چلے گئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ میٹ بکرے کا گوشت اور مرغی مسلمان قصاب کی دکان سے حلال کردہ منگواتے ہیں، اس لیے ہم کھانا کھاتے وقت کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔
اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب میں 9 برس پہلے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بٹھنڈا میں اپنا گھر دیکھنے گیا تھا تو سرون سنگھ، یہ وہی سرون سنگھ ہے، میرے بچپن کا دوست، جو میرے ساتھ مل کے لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگایا کرتا تھا، اور ہندو، سکھ اور مسلمان بچوں کو پتنگ والے ہرے کاغذ کی مسلم لیگی جھنڈیاں فروخت کیا کرتا تھا، کی بیوی نے ایک مرغی اور چھری لا کر میرے حوالے کی تھی اور کہا تھا، بھائی صاحب اس نو کر لو، یعنی بھائی صاحب اسے حلال کر لو، اور میں مرغی کو حلال کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس کونے پر بیٹھا تھا جہاں سے قریب ہی ان کے چولہے چوکے کی جگہ رسوئی تھی۔ میں بچپن میں سرون سنگھ کی ماں سے اچار مانگنے آتا تھا اور اس چوکے پر چڑھ کر پھٹی پر رکھے ہوئے اچار کے بیام سے خود کو اچار لینے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ بھول جاتا تھا کہ میں نے ان کی رسوئی کو بھرشٹ کر دیا ہے۔ سرون کی ماں مجھے پیار سے گالیاں بھی دیا کرتی، اس چوکے کی فوراً لیپا پوتی کرتی اور پھر میری ماں سے شکایت بھی کرتی، اور پھر جب میں کئی دن ان کے گھر نہ جاتا، روٹھا رہتا، تو وہ مجھے گلی سے منا کر گڑ دینے کے بہانے اندر لے جاتی، اور جب وہ گڑ کے کنستر کی طرف بڑھتی تو میں بے خیالی میں پھر چوکے پر چڑھ کر اچار کے بیام کی طرف بڑھتا۔ وہ پھر مجھے پیار بھری گالیاں دیتی اور فوراً چوکے کی لیپا پوتی کرنے لگتی۔ ہم ساقی صاحب کے گھر میں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ میری بیٹی کچن سے مسز نارنگ اور ان کے نوکر کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کے کان میں کہا، تم ان کے کچن میں کیوں جا رہی ہو؟ میری بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو خود آنٹی ساتھ لے کر جا رہی ہیں، اور پھر کچن میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ مسز نارنگ نے ہماری گفتگو سے کچھ بھانپ لیا اور پوچھا، کیا بات ہے بھائی صاحب؟ مسکرا کر، کیا آپ کو میرے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ بٹھانا اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا، بھائی ایسی بات نہیں، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ، اور انہوں نے مکمل کر دیا، ہمارا کچن بھرشٹ نہ ہو جائے۔ ہاں، میں نے کہا، اور پھر بچپن کا واقعہ سنایا جو میرے دوست سرون سنگھ کی ماں کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا۔ مسز نارنگ قہقہا لگا کر کہنے لگیں، ہاں میری ساس جی ایسا سوچا کرتی تھیں، میں نہیں۔ یہ ہمارا لک عبدالرحیم تو سردیوں میں سوتا بھی کچن ہی میں ہے، اور میں مسلمان قصاب کی دکان سے میٹ لاتی ہوں کیونکہ ان کو میٹ بنانا آتا ہے اور وہ اچھی طرح صاف کرتے ہیں۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، ان پڑھ لوگوں کی سوچ ہے۔ آپ بے فکر ہو کر یہ میٹ اور مرغی کھائیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری پلیٹ میں بھنا ہوا بکرے کا گوشت اور مرغی کا سالن ڈالنا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد دیر تک پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر ان کے بڑے صاحبزادے ہمیں گاڑی میں بٹھا کر گریٹر کیلاش کی سڑکوں کی سیر کراتے ہوئے آئس کریم کھلانے کے لیے انڈیا گیٹ لے گئے۔ انڈیا گیٹ کے پاس آئس کریم کی 20 ریڑیاں سر شام جمع ہو جاتی ہیں، اور شہر بھر کے خوشحال لوگ رات گئے تک انڈیا گیٹ کے ارد گرد پھیلے ہوئے سبزہ زاروں میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے رہتے ہیں، اور بچے بڑے بڑے غباروں سے کھیلتے رہتے ہیں۔
گرمیوں کے موسم میں شام سے رات گئے تک یہاں میلے کا سا سما رہتا ہے۔ لوگ دن بھر کی گرمی کو پانی کے فواروں سے چھو کر آنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی